حضرت عقیدے کے معاملے میں جو بیان کر دیا ہم اس پر فائنل ہمارا فیصلہ ہے. اور اگلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا اہل بیت گھر والے، او بھائی گھر والے، اہل بیت کا معنی ہی گھر والے. تو آپ یہ اہل بیت گھر والے، صحابہ در والے، یہ جو تقابل کرتے ہیں نا کمپیریزن، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب صحابہ کو ڈیگریڈ کرنا ہے، صحابہ کی شان کو گھٹانا ہے. اور میں آپ کو باقاعدہ ویڈیوز دکھاتا ہوں. آج کل اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کھونجے چھوکرے ممبروں پہ چڑھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ در والوں کو چھوڑو گھر والوں کی بات کرو، در والوں کو چھوڑو گھر والوں کی بات کرو. میں کہتا ہوں یہ جملہ اہل سنت کا یہ نعرہ ہے ہی نہیں. اہل سنت کہتے ہیں ہم نبی کے اہل بیت کے بھی نوکر، نبی کے صحابہ کے بھی نوکر. دب کے کہو سبحان اللہ، ہم سب کے نوکر. اور یہ جملہ نہیں بولنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ کے نا اہل بیت گھر والے، صحابہ در والے، تو در والا جو ہوتا ہے وہ تو دروازے پر ہوتا ہے، لہٰذا صحابہ کی شان معاذ اللہ ادھر. تو آپ کو یہ نہیں پتا، میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ اہل بیت سارے، مولا علی سمیت، سیدہ زہرا سمیت، امام حسن سمیت، امام حسین سمیت، ازواج مطہرات سمیت، میرے نبی کے تمام صاحبزادے، حضور کے تمام اہل بیت، نبیوں کے بعد امتوں میں جو بندہ بھی ہے، ان ساروں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے. تو یہ کہہ کے تو صدیق اکبر کو معاذ اللہ پھر پیچھے کیا جاتا ہے. صدیق اکبر سرکار کی شان کروڑوں سلام. ولایت جو ہے حضرت علی سے چلتی ہے. ہاں تو میں نے تو ابھی بتا دیا آپ کو، میں نے تو ابھی آپ کو بتا دیا کہ مولا علی سے ولایت چلی ہے. لیکن میری سن، آپ نہیں بولتے، میں پیار سے آپ نہیں بولتے. میں نے ابھی بتا دی ہے مولا علی سے ولایت چلی ہے، لیکن میں نے یہ بتا دیا کہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بڑے ولی کا نام صدیق اکبر ہے. اور میں نے یہ کتاب دکھائی داتا گنج بخش کی، سب سے بڑے ولی. اور صدیق اکبر کے بعد دوسرے ولی عمر فاروق، تیسرے نمبر پر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر مولا علی، اور پھر مولا علی کے بعد پھر آگے قیامت تک جو ولی آئیں گے وہ مولا علی کے مریدی میں ہوں گے، وہ مولا علی کی غلامی میں ہوں گے. بات سمجھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ اپنی طرف سے یہ فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ میں دوسری جلد کا وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا سوال ہوا اعلی حضرت سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس امت میں سب سے بڑا ولی کون ہے، سب سے بڑا. تو اعلی حضرت نے فرمایا سب سے بڑا ولی، یہ میں لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہا اولیاء میں سب سے زیادہ کس کا رتبہ ہے؟ کہ صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سید ہوئے اور اتنے بڑے ولی ہوئے کہ وہ علم لدنی، صاحب علم لدنی تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو سید ہیں، اولاد رسول ہیں، یہ بتائیں کہ اولیاء میں اور عارفین میں امام کون ہے؟ انہوں نے کہا اولیاء کے امام کا نام صدیق اکبر ہے. مولا علی امام ہے، لیکن مولا علی کے امام کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی کو آپ صدیق اکبر کا بھی امام بنا دیں. مولا صدیق اکبر مولا علی کے بھی امام ہیں. مولا علی نے 2 سال صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے نمازیں پڑھی، 2 سال صدیق اکبر کی اقتداء میں. تو اس لیے ہمارے نزدیک جیسے خلیفہ اول صدیق اکبر ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے ولی بھی صدیق اکبر ہیں. پھر دوسرا نمبر مولا عمر کا، پھر عثمان غنی کا، پھر اس کے بعد مولا علی کا، پھر مولا علی کے بعد آگے میں خود الحمدللہ قادری ہوں، اور میں ہمارا سلسلہ قادریہ وہ مولا علی تک جاتا ہے. کیسے؟ حضرت مولا علی سرکار سے مولا علی سے امام حسین، امام حسین سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام محمد الباقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، حضرت شیخ معروف فکر کی، حضرت سری سقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت عبد الواحد التمیمی، حضرت ابو الفرات الطوسی، حضرت ابو الحسن علی رکاری، حضرت ابو سعید مخزومی، حضرت غوث اعظم سرکار بغداد شاہ شاہد بغداد، تاجدار بغداد، سلطان ولایت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ. اور ان سے چلتے امام محمد رضا بریلوی، اور امام محمد رضا بریلوی کا ہم نوکر ہیں، ہم ان کے مرید ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس میں ہی رہیں. یہ جو آپ جس میں میں سمجھ رہا ہوں آپ جس سے ڈاؤٹ ہو رہے ہیں نا، میں پھر آپ کو ایک بار سادے الفاظ میں کہہ دوں کہ جب آپ کریں گے نا بات مطلق، ایک مطلق حلل اطلاق کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا
انسان افضل اعلیٰ عرفہ اونچے مقام والا سب سے بڑا ولی نبی اور رسولوں کے بعد کون؟ تو پھر آپ کو نام صدیق اکبر کا لینا پڑے گا. اور پھر آپ جب ترتیب میں چلیں گے اسی ترتیب سے آگے پھر آپ عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں. اب مولا علی کے بعد قیامت تک ولایت کے جو سلسلے چلنے ہیں نا، اکثر سلسلے پھر مولا علی سے چلنے ہیں. اور ایسے ہی چل رہا ہے. سلسلہ قادریہ دیکھ لیں، چشتیہ دیکھ لیں، آپ سہروردیہ دیکھ لیں، آپ سلسلہ شاذلیہ دیکھ لیں، آپ داتا گنج بخش کا سلسلہ دیکھ لیں. سلسلہ نقشبندیہ ایسا سلسلہ ہے کہ ایک طرف سے یہ صدیق اکبر کی طرف جاتا ہے، ایک طرف سے مولا علی کی طرف جاتا ہے. یہ اس کی شان ہے. باقی تمام سلاسل مولا علی کی طرف جاتے ہیں. تو امام ولایت یا ولیوں کا امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کے بعد پھر قیامت تک جو ولی ہیں ان ولیوں کے مولا علی کون ہے؟ امام. مولا علی کون ہے؟ امام. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور یہی تو وہ پریشانی ہے جس کے لیے میں نے ساری باتیں کی تھی کہ آج یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. یہ جو ان کو ابھی ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقائد کو پڑھنا چھوڑ دیا. اپنے عقائد سیکھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ، خود نہیں تو علماء کے پاس آؤ.